وہ میں مولانا کو سن رہا تھا، ایک مولوی صاحب تھے، وہ کہتے تھے بڑے بڑے چودھری سرکار جو ہوتے ہیں انہی کے ڈیروں پہ ایم این ایز، ایم پی ایز اور پھر علاقے کا جو چیئرمین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، فیصلے تو انہی کے ڈیروں پہ ہوتے ہیں۔ تو آج دنیا کا اللہ نے کیسا کرم کر دیا، پاکستان کو چودھری بنا دیا کہ آج اسی کے ڈیرے پہ دنیا کے طاقتور ممالک جو ہیں وہ آ کر فیصلے کریں گے۔ تو اس سے بڑا، ہاں اگر آپ نے اپنی تقسیم کرنی ہے تو کرتے رہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سندھی پہلے بن کے، پنجابی پہلے بن کے، پختون، بلوچ، سرائکی پہلے بن کے، مہاجر، کشمیری آپ پہلے بن کے کچھ حاصل کر سکتے ہیں تو کریں، دشمن آپ کے چیتھڑے اڑا دے گا۔ لیکن جب آپ ایک قوم بن کر مقابلہ کریں گے تو جس قوم نے مقابلہ کیا ہے پتہ چل گیا نا، قوم وہ ہوتی ہے۔ قوم نے مقابلہ کیا تو میرے دوستوں ہم نے پاکستانی بن کے سوچنا ہے، اس سوچ اور فکر کے ساتھ۔ باقی جو اللہ نے عزت دینی ہے وہ کوئی روک نہیں سکتا۔ کوئی روک سکتا ہے؟ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جب ذلت آپ کا مقدر ہے تو کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں آپ سندھی بھائیوں کو دیکھ کر، آپ بڑے میٹھے لوگ ہیں، بڑے پیارے لوگ ہیں، تو آپ کو دیکھ کر دل کی باتیں کرنے کو جی چاہ، بجائے اس کے کہ یہاں پہ میں ایسی باتیں کرتا۔ پریکٹیکل آدمی ہوں، ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، اور مجھے اپنے پولیٹیکل ورکر ہونے پہ مان بھی ہے۔ ہم نے آزمائشیں بھی دیکھی ہیں، میں مشکل وقت نہیں کہتا، میں آزمائش کہتا ہوں۔ اس آزمائش پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کاربند رکھا، اور آج اللہ تعالیٰ نے جس منصب پہ بٹھایا وہ بھی اللہ نے دیا ہے، وہ بھی اللہ کے مرہون منت ہے۔ لیکن اگر ہم اس شہر کے اندر، اس ملک کے اندر، اس پاکستان ریلوے کے اندر اپنے لوگوں کی خدمت نہ کر سکیں تو صرف منصب کو لے کر یہ جاؤ جلال، ان چیزوں سے ہم بہت آگے جا چکے ہیں۔ ایک نام ہی ہوتا ہے نا، بچپن سے ایک ہی شوق تھا کہ گزرتے ہوئے راجہ صاحب کہہ دے، عباسی صاحب کہہ دے، شاہ صاحب کہہ دے، یہ شوق تھا۔ میں کمزوری اپنی بیان کر رہا ہوں۔ اس شوق کے لیے بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس نام کے لیے بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو کس حد تک قبول کیا نہیں کیا وہ جانتا ہے، ہم یہاں بیٹھ کے فیصلے کرنے والے کون ہوتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ شاہ صاحب وہ دن بھی میں دیکھوں گا اسی سندھ کے اندر، جس دن ہم تھارکول کا بھی افتتاح کر رہے ہوں گے، جس میں آپ کے چیئرمین بھی شامل ہوں گے، میرا پرائم منسٹر بھی، جسے میں شہزادہ کہتا ہوں، وہ بھی شامل ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی روڑی کا، جنکشن کا، اسٹیشن کا میں چاہوں گا کہ اس کا افتتاح بھی کم از کم پرائم منسٹر کے ساتھ چیئرمین آئے تو ویلکم، ورنہ سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب بڑی پیاری پرسنالٹی والے ہیں، آپ کی طرح بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، وہ شامل ہوں، ساتھ ہوں۔ پھر جب ایم ایل 1 کی باری آئے اس میں بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب، پریزیڈنٹ صاحب، پرائم منسٹر صاحب، اور میری خواہش ہوگی کہ میرے لیڈر میاں نواز شریف صاحب بھی، کیونکہ یہ 150 سال بعد یہ کارنامے سر انجام دینے جا رہے ہیں ہم۔ یہ ساری لیڈرشپ کھڑی ہو کر اپنی پوری قوم کو میسج دے کہ جس نے اپنے اٹامک پروگرام کے اوپر، یہ دیکھ لیں قوموں کی کامیابیاں دیکھ لیں، کسی نے کمپرومائز نہیں کیا، تو اپنے انٹرسٹ کے اوپر تو کھڑے ہو جایا کریں، وہ پاکستان کے انٹرسٹ کے اوپر سارے کھڑے ہو جایا کریں، ایک ہو جایا کریں، دشمن کو ایک۔ میں ابھی شاہ صاحب اٹالین لیڈر آف دی اپوزیشن، وہ بھی خاتون ہے، پرائم منسٹر بھی خاتون ہے، آج کل بڑی ماشاءاللہ وائرل ہوئی ہیں، تو میں اس کی، وہ بولتے اٹالین زبان میں رہی تھی لیکن ساتھ ترجمہ چل رہا تھا، تو اس نے کہا کہ آپ نے ہماری پرائم منسٹر کا مذاق اڑایا ہے، میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں لیکن میں اپنی پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑی ہوں، کیونکہ یہ میرا ملک ہے، یہ میرے ملک کا پرائم منسٹر ہے یہ۔ تو اسی طریقے سے جب ملک کی باری آئے تو پھر نہ پیپلز پارٹی ہے، نہ مسلم لیگ نون ہے، نہ کوئی دال ہے، نہ کوئی جیم ہے، پھر پاکستان ہے۔ یہ میری آپ کے سامنے ایک دس بستہ ایک گزارش ہے کہ ہم اس بڑے دل کے ساتھ اور ان شہداء کو یاد رکھیں جنہوں نے اس کی بنیادوں میں اپنا خون بھی دیا ہے اور جو آج بھی دے رہے ہیں، ان کو یاد رکھیں۔ قربانی بڑی مشکل کام ہے۔ فوج میں آپ کو پتہ ہے کون جاتا ہے؟
جیسے آپ اپنے بہت ہی خوبصورت فیملی کا جو بچہ ہوتا ہے اس کا پورا میڈیکل ہوتا ہے، جو میڈیکلی فٹ ہوتا ہے، تو میڈیکلی فٹ ہونے والا ویسے ہی خوبصورت ہوتا ہے، چٹا ہو، کالا ہو، سانولا ہو، جیسا بھی ہو وہ خوبصورت لگتا ہے. اور وہ اپنا گرم گرم لہو بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں پر اور پختونخوا کے اپنے لوگوں کے درمیان موجود ہو کر، اس پروکسی کے درمیان موجود ہو کر اپنا گرم گرم خون دے رہے ہیں. اور ان شہینوں کو سلام کرے جنہوں نے اپنی جورسڈکشن میں، اپنے علاقے میں رہ کر دشمنوں کے 6 نہیں، ہمیں تو بعد میں یاد کسی نے دلایا کہ 8 گرائے ہیں. پھر دشمن گننا شروع ہو گیا کہ میرے کتنے گرے. تو یہ اتنی بڑی، جب آج تو اس پاکستان کے گلی کوچوں میں آپ کو یاد ہوگا ایران میں آپ کے ترانے بج رہے ہیں، آذربائیجان میں آپ کے ترانے، مصر میں آپ کے ترانے، سعودی عرب میں آپ کے ترانے. اور کون تھا جس نے بھائیوں کو بھائیوں سے لڑنے نہیں دیا؟ کون تھا؟ وہ پاکستان تھا جس نے اپنے بھائیوں کو بھائیوں سے لڑنے نہیں دیا. اور ہمیشہ وہی شخص محلے کے اندر، علاقے کے اندر، شہر کے اندر معتبر گنا جاتا ہے جو بھائی کو بھائی سے لڑنے نہ دے، جو فریق نہ بنے، ثالث بنے، ثالث بنے. اور اس ثالثی پہ مجھے آپ سب کو فخر ہے. میں لمبی بات کر گیا، آخر میں یہی ہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے مزید سانس دیے تو ہم انشاءاللہ یہ 6 کے 6 روٹ بھی اس شہر کے اندر مکمل کریں گے، اور یہ جنکشن بھی ہم 6 مہینے بعد آ کے انوگریٹ کریں گے. بہت شکریہ.